بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جی یہ ہے دا oyster اینڈ دا pearl، اور یہ ہمارا تیسرا پارٹ ہے، اور اس میں پہلے دو پارٹ کے اندر ہم لوگ جو ہے وہ اسٹوری کو کور کر چکے ہیں، اور یہ لاسٹ پارٹ ہے اس کا جس میں ہم اس کو کنکلوڈ کریں گے لاسٹ پہ۔ اور پچھلے پارٹ جہاں پہ ہمارا اینڈ ہوا تھا وہ میں آپ کو تھوڑا سا ریکیپ کر دیتا ہوں۔ اس میں یہ تھا کہ جیسا کہ ایک مصنف آتا ہے، آپ کو یاد ہوگا، اور پھر وہ یعنی جو رائٹر ہے وہ آتا ہے اور وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے، گاڑی وغیرہ کا اس کا کچھ کام ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ آتا ہے کہ چلو میں کٹنگ کرا لیتا ہوں۔ تو کٹنگ کرانے کے لیے جب آتا ہے تو پھر وہ اس سے پوچھتا ہے کہ یہاں کیا نائی کون ہے، یعنی حجام کون ہے، باربر۔ تو وہ ہیری کہتا ہے کہ میں ہوں۔ پھر وہ اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اپنی کٹنگ کر دو اور ذرا میں جلدی میں ہوں۔ تو وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے۔ پھر وہ اس کے ساتھ باتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کچھ مصنف کرتا ہے، کچھ ہیری کرتا ہے، تو باتوں میں کافی وقت گزر جاتا ہے۔ تو مصنف اسے کہتا ہے کہ اب میرا خیال ہے کہ کٹنگ شروع کر لینی چاہیے۔ وہ کہتا ہے ہاں ہاں کٹنگ شروع کرتا ہے۔ پھر وہ گرم تولیہ جو اس کے سر کے گرد لپیٹتا ہے اور اپنے جو کینچی اس طرح ہے اس کو وہ بس لے کے اس کو کٹنگ کرنے ہی لگتا ہے، تو اوپر سے مس مکچیان آ جاتی ہے۔ اور وہ جو مس مکچیان آتی ہے تو اس کے ساتھ کچھ بچے ہوتے ہیں، اور وہ بچوں کی پھر وہ یہی بحث ہوتی ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کسی کے پاس موتی ہے، کوئی بوتل پکڑ رہا ہے تو اس کے اندر کہتے ہیں کہ فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ تو ان کی بحث شروع ہو جاتی ہے، اور وہ جو آتھر ہے، جو رائٹر ہے، وہ بیٹھ کے سنتا رہتا ہے، تولیہ لپٹا ہوا اس کے گرد، اور وہ بیٹھا ہوا سن رہا ہے۔ اس کے بعد ہے تو پھر وہ جو ہیری ہے وہ ان بچوں کو کہتا ہے کہ تم وزق کو لے آؤ تاکہ سیپ کو کھولا جائے اور اس میں سے موتی کو دیکھا جائے۔ تو بچے چلے جاتے ہیں تو مس مکچیان کے ساتھ پھر اس کی بحث شروع ہوتی ہے۔ وہ کافی یعنی وہ اس کو آرگیو کرتا ہے، وہ اس کو آگے سے آرگیو کرتی ہے۔ تو اس طرح کر کے ٹائم گزرتا ہے، اور پھر مس مکچیان جو ہے وہ جب وہاں سے جاتی ہے تو اوپر سے جج ایپل گارد صاحب آ جاتے ہیں، بلکہ جج ایپل گارد جو ہے مس مکچیان کے ہوتے ہوئے آتے ہیں۔ پھر اس کو وہ تعارف کراتا ہے، پھر ان کی بات ہوتی ہے، پھر جج صاحب چلے جاتے ہیں۔ تو جب جج صاحب چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ ہیری کہتا ہے کہ اسے کہ اب وہ دوبارہ سے ذرا چاقو چبند ہو جاتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے کٹنگ کر لینی چاہیے، تو حجامت وغیرہ جو ہے مجھے شروع کر لینی چاہیے۔ تو اب مینس کے یہاں پہ یہ وہ پارٹ ہے۔ تو جیسے وہ اس کو کہتا ہے کہ اب حجامت شروع کرتا ہوں، تو جو رائٹر ہے، مصنف ہے، اسے کہتا ہے کہ نہیں تمہیں کوئی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اصل میں اس کو ٹونٹ کرتا ہے کہ تمہیں کوئی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا ٹیک یور ٹائم، مینس سکون سے، جیسا تم چاہ رہے ہو ویسے سکون سے کرو۔ اب وہ جیسے اس کی کٹنگ کرنے کے لیے پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں مجھے کٹنگ کرنی ہے، تو وہ پھر اس کی کٹنگ کرنے کے لیے ایسے قریب ہونے ہی لگتا ہے تو اوپر سے ایک ملازم آ جاتا ہے، ورکر۔ تو وہ جو ملازم ہے وہ اس کو جو مصنف ہے اسے کہتا ہے کہ سر آپ کی گاڑی جو ہے وہ بالکل ریڈی ہے۔ یہ گیس اسٹیشن سے ملازم آتا ہے، اسے کہتا ہے کہ گاڑی آپ کی جو ہے بالکل تیار ہے، تو اب آپ کبھی بھی جا سکتے ہیں۔ تو وہ مصنف کہتا ہے کہ بہت شکریہ۔ تو جب وہ چلا جاتا ہے ملازم، تو وہ ہیری سے کہتا ہے کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری جو حجامت ہے اس کی اجرت کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے $1 میں لے لیتا ہوں، اور اگرچہ کہ حجامت کے لیے ذرا زیادہ ہے تو میں کسی سے آدھا جو ڈالر ہے وہ بھی لے لیتا ہوں، اور چوتھائی ڈالر بھی سم ٹائم میں لے لیتا ہوں۔ تو وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے، تو اب مجھے حجامت نہیں کروانی، لیکن تم یہ $1 رکھ لو۔ تو ہیری کہتا ہے کہ 1 منٹ بھی نہیں لگے گا تمہاری حجامت کرنے میں۔ اس نے کہا نہیں، اب مجھے بنوانی ہی نہیں ہے، اور مجھے پتا ہے کہ 1 منٹ نہیں لگتا، لیکن مجھے پچھلے 1 گھنٹہ تو ہو گیا تقریباً یہاں بیٹھے ہوئے باتیں سن رہا ہوں، 1 گھنٹے میں نہیں ہوئی تو 1 منٹ میں کیا، مینس کہ ایسا اس کے مائنڈ میں تھا۔ تو مصنف جو ہے وہ اس کو یعنی وہ جو ہے $1 تھما دیتا ہے، اور ہیری کہتا ہے کہ تمہیں پھر گرم تولیے کے لیے تو $1 دینے کی کوئی ضرورت بھی نہیں، تو میری نیک تمنا ہے تمہارے ساتھ ہے، اس کی کسی کو ضرورت نہیں ہے۔ پتہ نہیں پھر بھی رکھ لو تم۔ تو وہ کہہ کر الوداع کہہ کے پھر وہ جانے لگتا ہے مصنف اس طرف۔ تو وہ جو سیپ جو ہے وہ وہاں پڑی ہوتی ہے، مصنف پھر تھوڑا واپس مڑتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ ہیری کیا تمہیں برا لگے گا اگر میں تمہاری یہ سیپ جو ہے اٹھا کے دیکھ لوں؟ تو کہتا نہیں بالکل ہرگز کچھ برا نہیں لگے گا، تو آپ اس کو دیکھ لیجیے۔ تو مصنف کیا کرتا ہے کہ اس جو سیپ ہے جو رکھی ہوتی ہے اس کو اٹھاتا ہے، اس کو غور سے دیکھتا ہے، اور پھر وہ سیپ پکڑ کے جو سائڈ پہ کرسی پڑی ہوتی ہے اس پہ جا کے پھر وہ بیٹھ جاتا ہے مصنف، اور سگریٹ اپنی نکال کے اس کو پینا شروع کرتا ہے۔ تو مصنف پھر اس کو ایک بات بتاتا ہے ہیری کو، وہ کہتا ہے کہ نیو یارک میں ایک مشین ایجاد ہوئی ہے جس کا نام سیفٹی ریزر ہے، تو اس کے ذریعے سے کوئی بندہ بھی بال کاٹ سکتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ اچھا۔ تو مصنف اسے کہتا ہے کہ اس کے بارے میں پچھلے جو اتوار گزرا ہے اس میں ٹائمز اخبار میں اس کا اشتہار بھی ایک بہت بڑا چھپا تھا،
یعنی جو وہ سیفٹی ریزر ہے. اور مصنف کہتا ہے کہ اس کا وہ $295 مانگ رہے ہیں، اور اگر کسی بندے کا خاندان کافی بڑا ہو تو میرا خیال ہے کہ ایک باپ جو ہے اپنے بیٹوں کے بال کاٹ کر کافی رقم بچا سکتا ہے. تو ہیری کہتا ہے ہاں یہ عظیم ایک خیال ہے، اچھی بات ہے ایک. تو مصنف اسے کہتا ہے کہ لیکن میں بھی سوچ رہا ہوں کہ میں اسے لے لوں، خرید لوں $295 کی. تو ہیری پوچھتا ہے کہ کیا تمہارا خاندان بڑا ہے؟ اس نے کہا نہیں، خاندان بڑا نہیں ہے، لیکن جس طرح کہ میں اپنے بال تو کاٹ سکتا ہوں نا کم از کم. جیسے اب تمہارے پاس کٹنگ کرانے کے لیے آیا تھا تو میرا اتنا ٹائم گیا اور میں ایسے ہی بیٹھا رہا ہوں، تو اگر وہ میرے پاس ہو تو میں اپنے بال کیوں نہیں کاٹ سکتا؟ تو بڑے خاندان کا یعنی اس کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن پھر وہ اسے کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میں وہ خریدوں اور جو حجام ہیں، جو باربرز ہیں، ان کو میں بے روزگاری میں دھکیل دوں، اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا. تو ہیری کہتا ہے کہ ہاں قدر اچھی بات ہے یہ. تو پھر وہ کہتا ہے کہ لیکن اس پہ کوئی برائی بھی نہیں ہے اگر یعنی کوئی بندہ اس کو لے لیتا ہے. تو پھر مصنف جو ہے وہاں سے سستی سے اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ سے بات کر کے مجھے اچھا لگا. تو پھر وہ جیسے ہی باہر جانے لگتا ہے تو اوپر سے جو وزک ہے وہ اپنا بستہ اٹھائے ہوئے اندر آ جاتا ہے. اس کے ساتھ رخسانہ اور گریلے وہ بھی ہیں. وزک کہتا ہے کہ ہیری یہ کیا کام چل رہا ہے یار؟ تو ہیری کہتا ہے کہ میرے پاس اصل میں ایک سیپ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو کھولوں اور اس میں دیکھوں کہ موتی ہے یا نہیں. وزک کہتا ہے کہ اصل میں یہ بچے بھی اصل میں یہی کہہ رہے ہیں. تو رخسانہ کہتی ہے کہ اصل میں نا وزک یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کے اندر کوئی موتی اس میں نہیں ہے. تو وزک کہتا ہے کہ یہ ہے ہی بے وقوفی، اس کے اندر کوئی موتی ہونا بھی نہیں. تو جو کلے ہے وہ کہتا نہیں اس کے اندر بہت بڑا ایک موتی ہے. وزک کہتا ہے چلو ٹھیک ہے لاؤ مجھے دو، میں کھولوں اس کو. لیکن اس کو سیپ کو کھولنے کے لیے ایک کڑی سانس کو بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو ہیری کہتا ہے لوئی اس کا یعنی ایک آپ کہہ لیں کہ نک نیم تھا کہ اس کے اندر ایک بڑا موتی ہے اور مجھے یہ بتاؤ کہ اس کی قیمت کیا ہو سکتی ہے. تو وہ جو وزک ہے وہ اسے کہتا ہے کہ شاید $100 یا $200 ہو سکتی ہے. تو ہیری کہتا ہے کہ اگر کوئی بہت بڑا موتی ہوا تو اس نے کہا $300 تک بھی ہو سکتی ہے. تو یہ جب وہ بات کرتا ہے تو مصنف کہتا ہے کہ میں اس سیپ کو خریدنا چاہتا ہوں. اور کلے سے کہتا ہے کہ تم اس کے کتنے پیسے لوگے؟ کلے کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا. مصنف کہتے ہیں $300 کیسے رہیں گے؟ تو گریلے کہتے ہیں $300. تو کلے جو ہے وہ مسٹر وینڈوسن کی طرف دیکھتا ہے، اسے کہتا ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ تو جو ہیری ہے مسٹر وینڈوسن جو ہے وہ مصنف کی طرف دیکھتا ہے اور اسے سر سے اشارہ کر کے کہتا ہے کہ ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے. تو مصنف کیا کرتا ہے کہ جو کلے ہے اس کو وہ پیسے $300 دے دیتا ہے. کلے پہلے تو رقم کو دیکھتا ہے، پھر مصنف کو دیکھتا ہے، پھر اسے کہتا ہے کہ آپ فرض کریں اگر اس کے اندر موتی نہ نکلا تو مصنف کہتا ہے نہیں اس میں موتی ہے. وزک کہتا ہے کہ آپ اسے کھولنا نہیں چاہیں گے؟ مصنف کہتا ہے نہیں مجھے یہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے یہ پورے کا پورا چاہیے کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ اس کو کھولا جائے تو جو موتی ہے اس کی جو افزائش ہے وہ رک جائے. تو کلے کہتا ہے کہ نہیں اس میں واقعی ایک بہت بڑا موتی ہے، اور جو ہیری ہے وہ بھی کہتا ہے کہ نہیں اس کے اندر واقعی ایک بہت بڑا موتی ہے. اور پھر وہ ہیری جو ہے وہ کلے کو کہتا ہے کہ تم اب یہ رقم لے جاؤ اور اپنی ماں کو دو اور تمہیں اب گھر جانا چاہیے. تو کلے کہتا ہے بالکل ٹھیک ہے. تو یہ کہہ کر وہ بچے وہاں سے چلے جاتے ہیں. وزک جو ہے وہ کہتا ہے $300. اور پھر وہ کہتا ہے کہ تمہیں کیسے پتا ہے کہ اس میں ایک موتی ہے؟ تو مصنف کہتا ہے کہ جہاں تک میرا تعلق ہے یہ جو پورا قصہ ہے یہ پورا کا پورا قصہ ہی ایک موتی ہے. یعنی یہاں وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ یعنی سارے لوگ کتنے اچھے ہیں کہ ہر بندہ اس کو سپورٹ کرنے میں لگا ہوا ہے، کوئی کسی کے ساتھ یعنی کوئی دھوکا فراڈ نہیں کرنا چاہتا، اور وہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے کسی کی کوئی مدد ہو جائے. اور وہ مدد جو تھی وہ یعنی ایک مصنف کی شکل میں آ بھی گئی اور وہ ہو بھی گئی. یہ وہی بات ہے کہ لا آف اٹریکشن جسے ہم کہتے ہیں کہ جو آپ سوچتے ہو ویسا ہونا شروع ہو جاتا ہے. مینس کہ جیسا آپ سوچو گے ویسے اس کے لیے کچھ ایک میکانزم ہوتا ہے، اس میکانزم کے مطابق اگر آپ چلتے رہو اور اس میکانزم کے بعض دفعہ میکانزم تھوڑا میچ بھی کر جائے تو چیزیں آپ کے لیے ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ایسا ہے. لیکن بعض دفعہ ہمارے اندر ایک سوچ آ جاتی ہے کہ نہیں یار ایسا کچھ نہیں ہوگا، اور زیادہ تر لوگوں میں نیگیٹیوٹی یہ ہے، یعنی وہ جو کہتے ہیں کہ نہیں کچھ نہیں ہونا، یہ بس باتیں ہیں، یہ خیال ہے. خیالوں سے یہ ساری دنیا ہے. جتنی بھی آپ یا دیکھ لو جو بھی آپ کو چیز نظر آتی ہے یہ خیال کے تو نتیجے ہے. یعنی کسی کے مائنڈ میں کبھی یہ خیال آیا ہوگا کہ ایسا ہونا چاہیے تو وہ ہو گیا. خیال کے ذریعے سے ہی یہ جو یہ کائنات ہے یہ ساری چل رہی ہے. جس نے بلب بنایا تھا اس نے کو 10,000 ٹرائی کی تھی.
تو آپ سوچو کہ وہ 10,000 ٹرائی کے اندر اس کے دل میں کتنے بار خیال آیا ہوگا. تو جب اس کو انٹرویو کیا گیا اس سے پوچھا گیا کہ آپ جو ہے وہ 10,000 ٹرائی میں آپ نے کیے تو آپ تو 10,000 مرتبہ فیل ہو گئے. اس نے کہا نہیں، 10,000 میں فیل نہیں ہوا. 10,000 طریقے جو میں نے اپلائی کیے، اس سے میں نے دنیا کو یہ بتا دیا کہ یہ وہ طریقے ہیں جس سے بلب نہیں بنتا. تو تھامس ایڈیسن نام تھا اس کا. تو تھامس ایڈیسن جو اس نے کہا کہ میں نے دنیا کو بتا دیا ہے کہ 10,000 طریقے یہ وہ ہیں جو اس کو اپلائی مت کرنا. تو یہ میرا ٹائم ویسٹ نہیں تھا، اصل میں یہ لرننگ ہی تھی. اور 10,000 میں نے کچھ ایسے طریقے بنائے جسے بلب نہیں بنتا، لیکن ایٹ لیسٹ اس نے بلب بنا لیا. اور آج یہ پوری دنیا آپ سمجھ لیں کہ اندھیرے سے باہر آ گئی. تو یعنی ایک خیال تھا، ایک سوچ تھی، اور اس کے پیچھے ایک کوشش ہوتی ہے. تو انسان جب کوشش کرتا ہے اور اب اس کے ارادے اچھے ہوں، تمنائیں نیک ہوں، تو چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور چیزیں ہو بھی جاتی ہیں. تو لہٰذا یہاں سے ایک میسج ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمیں ایکسائٹیڈ رہنا چاہیے. اور پھر بینگ اے مسلم خاص طور پر اس کو تو زیب ہی نہیں دیتا. قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ مسلمان مشکل میں گھبرایا نہیں کرتا. یعنی ایک مومن ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر اس کا یقین ہو، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ گھبرا جائے یا پریشان ہو جائے یا ڈپریس ہو جائے. کیوں؟ حالانکہ پریشانیاں اس لیے نہیں آتی ہیں کہ ہمیں تنگ کریں. پریشانیاں اس لیے آتی ہیں کہ ہمیں کچھ سکھانا چاہتی ہیں، ہمیں کچھ بنانا چاہتی ہیں، ہمیں کہیں لے کے جانا چاہتی ہیں. اور وہ یہ تبھی ہو پاتا ہے کہ جب آپ ان پریشانیوں سے کچھ سیکھتے ہو. اگر آپ پریشانیاں سامنے آئی اور آپ نے اسے رونا شروع کر دیا تو اور زیادہ آپ ڈپریس ہو جاؤ گے، پریشان ہو جاؤ گے. نہ صرف خود پریشان ہوگے بلکہ آپ دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہو. تو خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. یعنی آپ ڈپریس لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے تو آپ خود ڈپریس ہو جاؤ گے. اچھے لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھو گے، اچھی باتیں سنو گے، اچھی کتابیں پڑھو گے، اچھے پلے جو چیزیں آپ اس کو ریڈ کرتے ہو، سنتے ہو، اچھے لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، تو اوبیسلی آپ کے اندر چینج پازیٹیو آئے گا. اور پازیٹیوٹی سے چیزیں ہوتی ہیں بہتر. نگیٹیوٹی سے چیزیں ہوتی ہوں گی لیکن وہ خراب قسم کی. یعنی وقتی طور پر آپ شارٹ کٹ مار جاؤ گے لیکن آپ کے دل کے اندر ایک سکون اور راحت نہیں ہوگی. کیونکہ جو نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ بنایا ہی کچھ اس طریقے سے، اور لوگوں کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے. مدد اللہ کرتا ہے اور لوگوں کے تھرو ہوتی ہے. تو یہ نظام اس لیے بنایا ہے کہ لوگ جو ہیں ایک دوسرے کی مددگار بنے اور ہر بندہ کسی دوسرے کی سپورٹ دے. اور یہاں پہ اس پلے کے اندر جو میں سمجھتا ہوں اگر کوئی میسج ہے تو وہ یہی والا ہے. خیر، تو وہ کہتا ہے کہ یہ سارے کا سارا جو ہے یہ ایک پورے کا پورا جو ایک کیس ہے یہ مجھے موتی ہی لگتا ہے. مصنف اسے کہتا ہے کہ پورا یہ ماجرا جو ہے یہ سارے کا سارا جو ہے یہ ہے ہی ایک موتی. وہ کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، مجھے آپ اجازت دیجیے تو میں اپنے دکان پہ واپس جاؤں. تو ہیری کہتا ہے کہ آنے کا تمہارا بہت شکریہ. وزک وہاں سے چلا جاتا ہے اور مصنف اسے دوبارہ سے اپنی انگلیوں میں گھماتا ہے اور اسے جو ہے وہ جیسے جانے لگتا ہے تو جو کلارک لارا بھی ہے وہ دکان میں داخل ہوتا ہے. اس نے ہاتھ میں ایک اخبار پڑھا ہوا ہے. یہ وہی اخبار ہے جو ہیری نے اسے دیا تھا جب وہ پچھلی بار آیا تھا. تو یہ تو ہو گیا ان کے ساتھ. اور اس کے بعد یہ سلائڈ تھی ایکچولی میں وزک والی، جو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وزک کے ساتھ جو ان کے معاملات ہوتے ہیں یا وہ چلتے ہیں. تو یہ والی سلائڈ وہ تھی، یعنی وزک کا آنا. اس کے بعد اب نیکسٹ ہے رائول آف دا کلارک لارابی. اب کلارک لارابی آتا ہے اور اس کے ساتھ ان کی باتیں ہوتی ہیں. کلارک اسے کہتا ہے کہ ہم تقریباً ہیری یہاں سے کوئی 10 میل دور جا چکے تھے کہ جب میں نے یہ چھوٹا سا اشتہار دیکھا. یعنی یہ وہ اشتہار اس کے بارے میں تھا جو اس کے بیٹے نے دیا تھا کہ آپ واپس گھر آ جائیے اور آپ کا جو مچھلی پکڑنے کا جو سامان ہے وہ رکھا ہوا ہے اور مچھلیوں کی بھی بہت بہتات ہے اور ہم آپ کو سارے مس کرتے ہیں اور آپ جلدی گھر واپس آ جائیے. ایسا کچھ اشتہار تھا اس کے اندر. تو کہتا ہے کہ خیر اب میں یہاں آیا ہوں اور میں گھر کی طرف ہی جا رہا ہوں اور ہفتے کی تقریباً میں چھٹی وہاں گزاروں گا اور اس کے بعد دوبارہ میں کام پہ چلا جاؤں گا اور 2-3 مہینے میں کام کر کے اتنا زیادہ پیسہ کما لوں گا جس سے میں دوبارہ لمبی چھٹی گزار سکوں. اور پھر وہ اسے کہتا ہے کہ ہیری اب تم میری ذرا شکل تھوڑی بہتر کر دو، کٹنگ کر دو، شیمپو کر دو، اور تاکہ میں تھوڑا سا بہتر نظر آؤں. تو ہیری اسے اپرون پہناتا ہے اور اس کو بٹھاتا ہے، لیکن اس کی اس نے کٹنگ کر دی ہے ہیری نے. پچھلا جو مصنف تھا ابھی وہ کھڑا ہوا، وہ اب دل میں سوچ رہا ہوگا کہ یار اس نے میری کٹنگ نہیں کی تو تیری کٹنگ کیا کرے گا. تو نے تو کام میں 2-3 بتا دی اس نے، تو اس نے ایک نہیں کیا اور کیا کرے گا. ایسا ہے نا، مینس کہ وہ باتوں میں خیر یہاں تک ہو گیا اور کریکٹرز اتنے زیادہ تھے کہ اس کو ویٹ کرنا پڑا. خیر پھر وہ ہیری جو ہے وہ اس سے پوچھتا ہے کہ اچھا تم مجھے یہ بتاؤ کہ جو پیسے میں نے تمہیں دیے تھے کیا تم نے وہ دے دیے. تو ہیری کہتا ہے نہیں، رقم ابھی میرے پاس ہی ہے. تو کلارک کہتا ہے چلو ٹھیک ہے میں لے جاؤں گا، مجھے جانا ہے. اب وہ بیٹھ جاتا ہے اور جیسے وہ کٹنگ اب کرنا شروع کرتا ہے تو اوپر سے خیر سے مس مکھوچیان دوبارہ تشریف لے آتی ہیں. اور اس بار وہ لازم ہے لباس چینج کرنے کے لیے گئی تھی، تو اب وہ لباس جو ہے وہ اپنا تبدیل کر کے آ چکی ہے اور وہ کافی اب مزید نکھری ہوئی اور خوبصورت قسم کی خاتون مزید لگ رہی ہے. مس مکھوچیان اس سے
پوچھتی ہے کہ یہ اب کلارک وہاں بیٹھا ہوا ہے، اب وہ انتظار کر رہا ہے اس کا، اور اوپر سے مس مکوچیان جو ہے وہ آ جاتی ہیں، اور اس کے اب جو ڈائلاگز ہیں، اور یہ تقریباً اب پلے بالکل اینڈ ہونے کو ہے۔ تو مس مکوچیان اسے کہتی ہے کہ جی تو اچھا بتائیے۔ تو ہیری کہتا ہے کہ ہاں تم کافی خوبصورت لگ رہی ہو۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے بارے میں نہیں پوچھا، میں سیپ کے بارے میں پوچھ رہی ہوں۔ ہیری کہتا ہے اچھا ہاں اس میں ایک موتی تھا۔ تو مس مکوچیان کہتی ہے مجھے یقین ہی نہیں آتا، ہو ہی نہیں سکتا اس میں موتی ہو۔ تو ہیری کہتا ہے نہیں، اس میں ایک بڑا موتی تھا۔ مس مکوچیان کہتی ہے کہ تم کیا میرا انتظار نہیں کر سکتے تھے؟ اس کے کھولنے سے پہلے میں آ جاتی۔ تو ہیری کہتا ہے نہیں، ہم انتظار نہیں کر سکتے تھے مس مکوچیان۔ تو وہ کہتی ہے کہ ویسے مجھے تمہاری اس بات پہ اوپر یقین نہیں ہے، تو لیکن میں تو یہاں پہ آئی ہوں اپنے بال کٹوانے کے لیے، وہی پوڈل ہیئر کٹ۔ تو کہتی میں یہاں بیٹھ جاؤں گی اور اپنی باری کا انتظار کروں گی۔ تو ہیری کہتا ہے کہ مسٹر لارابی جو ہیں اس کو کئی کام کروانے ہیں، شیمپو وغیرہ کرنا ہے، کٹنگ کرنی ہے، شیو کرانی ہے، تو کافی ٹائم لگ جائے گا مس مکوچیان۔ تو مس مکوچیان کہتی ہے کہ مسٹر لارابی یہ ہیں؟ وہ کہتا ہے ہاں یہی ہیں، جو کہ باپ ہے کلے لارابی، رخسانہ کا، رفس کا، کلارا کا۔ تو جو ہیری ہے وہ خیر اس کو کہتا ہے کہ مسٹر کلارک میں آپ کو اپنی نئی استانی سے ملوانا چاہوں گا، مس مکوچیان سے۔ وہ خیر ان کی آپس میں ایک دعا سلام ہوتی ہے، جو مس مکوچیان ہے اس کو سلام کرتی ہے، وہ اس کو حال چال پوچھتا ہے۔ تو جیسے وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو باہر سے جج صاحب آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں ہیری میں گیا تھا ساحل سمندر پہ لیکن ملا کچھ نہیں ہے مجھے وہاں سے۔ تو وہ کہہ کے وہاں سے چلا جاتا ہے، اور مصنف ابھی وہیں کھڑا ہوا ہے، اور وہ جو سیپ ہے اس کو اپنے کوٹ میں رکھ لیتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہیری ہے وہ مصنف کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہ رہے ہیں تو جب کبھی آپ کا گزر ہوا ہالی ووڈ جاتے ہوئے تو یہاں سے ضرور گزر یعنی ملاقات کر کے جائیے گا۔ تو وہ کہتا ہے ہاں تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ یا تو آئیے گا تو یا تو بالکل ہی مت آئیے گا، یعنی اس نے اس کو یہاں پہ پھر ایک ٹونٹ کیا کہ یعنی جو کٹنگ کر کے تم نے میرے ایک ویلکم کیا ہے تو میرا خیال ہے کہ مجھے یہاں پہ یہ اگر سوچوں تو پھر تو مجھے آنا بھی نہیں چاہیے۔ تو یہ خیر کہہ کے وہ وہاں سے مصنف جو ہے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے، اور جو ہے کیا نام ہے اس کا مس مکوچیان، وہ کہتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے اگر تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے تو میں کبھی پھر آ جاؤں گی، لیکن مجھے پوڈل ہیئر کٹ لازمی بنوانا ہے۔ وہ کہہ کے وہ بھی چلی جاتی ہے، اب پیچھے رہ گئے صرف کلارک اور ہیری۔ تو کلارک کہتا ہے کہ تم جانتے ہو ہیری میرا جو بیٹا ہے کلے وہ ایک اچھا آدمی بنے گا، اور بہت ہی اچھا آدمی بنے گا، اور سارے لوگ اس کے ساتھ مل کے بیٹھنا چاہیں گے، اس کے ساتھ باتیں کرنا چاہیں گے۔ تو ہیری کہتے ہیں یقیناً ایسا ہوگا۔ تو کلارک کہتا ہے کہ میں صبح ہی مچھلی کے شکار کے لیے اسے لے کے جا رہا ہوں ساتھ۔ تو وہ کہتا ہے کہ تم ہمارے ساتھ چلو، ذرا ساتھ اچھا رہے گا تو گپ شپ بھی ہو جائے گی۔ تو جو ہیری ہے وہ کہتا ہے بالکل میں صبح تمہارے ساتھ، یعنی اتوار والے دن میں تمہارے ساتھ آ جاؤں گا، ہفتے کے دن یہ پلے ایکچوئل میں ہو رہا ہے چونکہ مصنف نے بتایا بھی۔ تو وہ کہتا ہے ضرور یقیناً میں تمہارے ساتھ آؤں گا۔ اور پھر وہ اسے کہتا ہے کہ کلارک تم پہلے جیسے بن جاؤ، جیسے تم پہلے تھے نارمل ایک زندگی گزار رہے تھے اسی طرح کہ تم بن جاؤ تو یہی اچھی بات ہوگی۔ وہ کہتا ہے ہاں ضرور۔ تو کلارک کیسے کہتا ہے اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ سیپ اور موتی کا کیا چکر ہے؟ تو ہیری کہتا ہے او یہ ہماری ایک نئی استانی ہے، اور محض ان سے تھوڑا بہت مذاق ہمارا چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ مذاق شغل تھا، یعنی وہ اس کو بھی اب یہ سیپ والا قصہ انفیکٹ جو ہے چونکہ کلے کو پیسے گئے اور یہ سارا وہ اس کو بھی نہیں بتانا چاہتا، یعنی اس کو وہ راز رکھنا چاہتا تھا، یعنی ہیلپ بھی کر دی ہے اور راز بھی رکھنا چاہتا ہے۔ یعنی یہاں تک ایک حدیث کے بھی لفظ ہیں کہ جب آپ کسی کی ہیلپ کریں، سپورٹ کریں تو اس کو تانا مت دیں بعد میں، بلکہ یہاں تک ہے کہ ایک ہاتھ سے اگر آپ دے رہے ہو تو دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہیں ہونا چاہیے، چونکہ ایک شاید ایک عام ذہن سے سوچا جائے تو وہ تو ایک ممکن بھی نہیں ہے، یعنی عام بندہ ایک ذہن کا جو مالک ہے وہ تو یہ سوچے گا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کام اپنے ہاتھ سے دے رہے ہیں دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہیں، ہم کو پتہ نہیں۔ میں نے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اس قدر اس کو آپ کسی کی ہیلپ جب آپ کر رہے ہو تو اس قدر آپ اس کو ہیلپ اور سپورٹ دو کہ اس کے لیے نہ تو کوئی تانا بنے کل کا، طنز نہ کیا جائے کہ ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا وہ کیا، ہم نے تمہاری نسلیں بدلی، ہم نے تمہارا یہ کر دیا وہ کر دیا، اس طرح کی جو باتیں ہیں، یعنی آپ کسی ہیلپ کرتے ہو اور بعد میں اس کو آپ کہتے ہیں ہم نے تمہاری نسلیں بدل دی ہیں اور یہ کر دیا ہے وہ کر دیا ہے، تو وہ پھر دیا نہ دیے میں بدل جاتا ہے، کیونکہ اللہ جو ہے جب اس کی یعنی راہ میں آپ خرچ کرتے ہو تو وہ تو آپ کی نیتیں دیکھتا ہے، آپ کی حیثیتیں نہیں دیکھتا کہ آپ کس حیثیت کے مالک تھے تو آپ نے کیا دیا۔ بعض دفعہ ایک چھوٹا بندہ ہے، عام بندہ ہے، وہ کسی کی ہیلپ کر دیتا ہے اور اللہ کو بہت پسند آ جاتی ہے، اور ایک بندہ ہے جو کہ یعنی بہت امیر کبیر ہے، وہ کسی کر بھی دیتا ہے اور مینس کہ اگر اس کا دل صاف نہیں تھا، نیت صاف نہیں تھی تو وہ کسی کام کے نہیں، کیونکہ اصل میں جب آپ کسی کی ہیلپ سپورٹ کر رہے ہو مینس کہ اس کی جو آپ کا مقصد ہونا چاہیے وہ اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ حدیث بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس نے
محبت رکھی اللہ کے لیے، جس نے نفرت کی کسی سے تو وہ اللہ کے لیے، کسی کو دیا تو اللہ کے لیے، کسی چیز سے ہاتھ روک لیا تو بھی اللہ کے لیے، تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ تو یعنی انسان جو ہے اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، لیکن ہم کتنا اس کو فالو کرتے ہیں، کتنا ہم اس کی طرف جاتے ہیں۔ یعنی یہ جو ہم نے یہ جو سٹوریز ہم پڑھتے ہیں یہ ہمارے آتھرس کی تو یہاں پہ اوبیسلی لکھی نہیں ہے، تو باہر والوں کی لکھی ہے، اتنے اچھائی ان لوگوں کے اندر بھی موجود ہے، اور ویسے بھی اس چیز کا کسی چیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی انسان سارے انسان ہیں اور ہر ایک کا خالق و مالک اللہ ہے، یہ بات ذہن میں آنی چاہیے ہر بندے کی۔ یعنی اس کے اندر کوئی سکھ، عیسائی، دیوبندی اور یعنی مسلم میں بھی جو کیٹیگریز ہیں یہ کوئی کچھ نہیں ہے، سارے انسان ہیں۔ ہاں، ہر ایک کو کسی کے ساتھ اچھا رہنا ہے، اچھا برتاؤ کرنا ہے، اور جو مسلم ہے اس کے درمیان جو ان کے درمیان فساد ہے یا معاملات انہوں نے اپنے بگاڑے میں، ان کو اپنی سب سے پہلے تو یہ اپنی یونٹی لے کر آئیں۔ جب یہ اپنی یونٹی لے کے آئیں گے اور ایک بن جائیں گے تو پھر یہ دوسروں کے لیے بھی آسانی پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور اس طرح معاشرہ بہتری کی طرف جائے گا، اور تبھی ہم کچھ بن پائیں گے۔ اور اسلام جو آیا ہے وہ کافر کو مسلمان کرنے کے لیے آیا ہے، نہ کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ہی کافر کہی جا رہا ہے کہ فلاں کافر تو وہ کافر تو یہ کافر۔ یہ تعلیمات کا حصہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم جو نہیں مانتے ان کو ماننے والی چیز کی طرف لائیں، بجائے کہ جو مانتے ہیں ہم ان کو بھی کہہ دیتے ہیں فلاں کافر ہے، یہ کافر ہے، وہ بھی کافر ہے۔ اللہ معاف کرے، اس طرح کی چیزوں سے خیر اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، اور کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم کسی بہتر راہ کی طرف نکلیں، ورنہ اگر یہ حالات رہے تو پھر تو ادھر کدھر ہی رہ جائیں گے۔ اور دنیا کے پورے جہان کے اندر جہاں کہیں بھی آپ دیکھ لو، اچھے لوگ آپ کو کہیں پہ مل جائیں گے، اس کی کوئی کیٹیگری نہیں ہے کہ یہ نہیں ایک آپ ایک پرٹیکولر جگہ کو آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ تو سارے اچھے ہیں اور باقی سارے برے ہیں، نہیں، یا یہ ڈسپلن کے جو لوگ ہیں یہ تو سارے اچھے ہیں اور یہ سارے برے ہیں، نہیں بھائی، مسلمانوں میں بھی اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، عیسائیوں میں کیا سارے برے ہوتے ہیں، ان میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں۔ ایمان کی پرسپیکٹو سے اگر آپ دیکھو تو وہ الگ بات ہے۔ اس طریقے سے سکھوں میں، ہندوؤں میں، بدھ مت کے اندر کیا ان کی تعلیمات نہیں ہیں، لیکن وہ انہوں نے ایک پارٹ لیا ہوا ہے اسلام میں سے۔ یعنی یہ جو تہذیب ہے، یہ جو اخلاقیات ہیں، یہ اسلام کا حصہ ہے، لیکن انہوں نے اس کو اپنا لیا، وہ چیز کی طرف چلے گئے، اور ہم لوگ اس سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، جس سے ہم ذلیل ہو رہے ہیں، ہم خوار ہوئے ہیں۔ علامہ اقبال کا شعر ہے نا، وہ کہتا ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، کہ وہ تو زمانے میں کہیں پہنچ گئے کہ کیونکہ وہ قرآن کی تعلیمات کو انہوں نے اپنایا اور اپنے سینوں میں ان کو لے کے آئے، اور تم لوگ جو ذلیل ہو رہے ہو، تم نے قرآن کی تعلیمات کو ہی چھوڑ دیا۔ یعنی بائی نیچر تو سارے ایک جیسے ہیں نا لوگ۔ یعنی کون بندہ ہے جو پیسہ کمانا نہیں چاہتا؟ کون بندہ ہے جس کو پیسہ اچھا نہیں لگتا؟ کون بندہ چاہتا ہے وہ امیر نہ ہو؟ بائی نیچر ہیومن بینگ ہیں ہم سارے، تو بینگ ہیومن ہمیں یہ سوچنا چاہیے یار کہ سارے انسان ہیں، سارے لوگ ہیں، تو اچھے برتاؤ، اچھی اخلاقیات جب ہم اپنے اندر سب سے پہلے چینج لائیں گے، ہم اپنے آپ کو چینج کریں گے، اپنے اندر تبدیلی لے کے آئیں گے، تو پھر آئے گی تبدیلی باہر۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ دوسرا تبدیل ہو جائے اور وہی ہو بس، ہم دوسروں کو تبدیل کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور خود کو ہم تبدیل کر نہیں پا رہے۔ تو جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے اس وقت تک ہم کہیں پہنچنے والے نہیں ہیں، اور پھر تقدیر کی باتیں ہم کریں گے کہ ہماری تقدیر میں نہیں تھا، ہماری قسمت میں نہیں تھا، یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، یہ ساری چیزیں، تو وہ پھر اوبویسلی مشکل ہو جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ، کہ ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اچھا میری تو تقدیر میں نہیں تھا، میری تو قسمت میں نہیں تھا، تو بس فارغ ہو گئے جی، چھوڑ دو، یہ میری قسمت میں نہیں ہے۔ بھائی کوشش کرنی پڑتی ہے، اور کئی لوگ اس پورے جہان کے اندر آپ کسی کی بایوگرافی اور ہسٹری آپ کسی کو دیکھ لو، ویسے بھی بایوگرافیز اور ہسٹری تو بڑے بڑے لوگوں کی لوگ پڑھتے ہیں، لیکن تبدیلی ہم کتنے لے کر آ رہے ہیں، کتنا پرسنٹ ہم اپنے آپ میں چینج لے کر آ رہے ہیں، کہاں تک ہے وہ سارا کچھ، مشکل ہو جاتا ہے یہ ساری چیزیں۔ تو جب تک ہم خود کو خود نہیں بدلیں گے، اپنے اندر سے چینج نہیں کریں گے، کچھ بھی بہتر نہیں ہوگا۔ تو یہ تھا، خیر وہ ہیری اسے کہتا ہے، بات میں بالکل مکمل کروں یہاں پہ، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں ہماری استانی ہے اور یہ یہاں پہ آئی ہے، اور تھوڑا ہنسی مذاق اس کے ساتھ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے، اور وہ کہتی ہے کہ میرے تم گھنگرالے بال جو ہے وہ کاٹ دو، یعنی پوڈل ہیئر کٹ دے لو۔ تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ گھنگرالے بال، اور وہ بھی میں، اور کہتا ہے کہ مجھے تو یہ بھی یاد نہیں پڑتا کہ گھنگرالے بالوں والا کتا کیسا نظر آتا ہے، اور پھر وہ ہنستے ہیں اور یہاں پہ پلے ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھی سٹوری۔ تو آج آ کے اس کا لرننگ کی طرف آئیں تو بات یہیں پہ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور میرا خیال ہے کمنٹس آپ لوگ خود کر دیں اس کے اوپر کہ آپ کو یہ پلے جو ہے وہ کیسا لگا، تینوں پارٹ اگر آپ نے ڈیٹیل میں دیکھی ہیں اور اگر آپ نے اس کی لرننگ کی ہے تو اس سے کیا سبق ملتا ہے سیکھنے کو، آپ شیئر کر دیجیے گا۔ لیکن میں سے یہ سمجھتا ہوں کہ اوور آل انسانیت کے اوپر ہمدردی اور رواداری اور بردرہوڈ کے اوپر اور کسی کا دل رکھنے کے لیے اگر آپ کو تھوڑا ایک سٹیپ پیچھے آنا پڑتا ہے تو اس پہ کوئی برائی نہیں ہے، یعنی انسانیت کے خاطر
کہ ہمارے سر تھے جو انگلش پڑھاتے تھے، میرے بہت اچھے ٹیچر ہیں سارے، جن سے میں نے سیکھا، بہت کچھ سیکھا، اللہ کا شکر ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ایک شخص تھے ہمارے ہی ایک گاؤں کے چودھری جو تھے، تو وہ کہتے تھے کہ اتنے وہ نفیس قسم کے انسان تھے، اتنے اچھے انسان تھے کہ ان کا نوکر جو تھا نا، وہ کبھی، جیسے نوکر انسان ہے، مالک اگر انسان ہے تو نوکر بھی تو انسان ہے، اور اگر مالک کو بھوک لگتی ہے تو نوکر کو بھی لگتی ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ اگر وہ یہ ہوتا تھا نا کہ کبھی نوکر اندر گیا ہے نا اور فریج میں سے اس نے کوئی چیز یا فروٹ وغیرہ کو پڑا ہوا ہے تو اس نے اگر کوئی سیب یا کوئی چیز وہاں سے اٹھا لی ہے، تو اگر وہ مالک اس کو دیکھ لیتا تھا تو وہ اس کے پیچھے جا کے کھنگھارتا نہیں تھا، اس کو خاص بتانے کے لیے اس کو بلاتا نہیں تھا کہ تم نے یہ کیا کیا ہے، وہ چھپ جاتا تھا۔ وہ جو چودھری صاحب تھے وہ کہتے تھے وہ خود چھپ جایا کرتے تھے پیچھے کہ نوکر جو ہے اس کو بھوک لگی ہے، ٹھیک ہے، اس کو کھانا ہے، تو کہیں اس کا یعنی دل آزاری نہ ہو کہ مجھے وہ دیکھے تو اس کو برا لگے گا، یعنی اتنے تک۔ اب یہ عام ذہن میں تو یہ بات شاید آئے گی بھی نہیں کسی کی، وہ تو کہے گا کیا بات ہے، چھپ گئے، اس نے جو سیب اٹھایا تو اس کو سامنے جا کے کہتے یہ کیا ہو رہا ہے، ایسا کرنا چاہیے تھا، برا ہے، یہ اخلاقیات کے انتہائی خلاف ہے۔ تو یعنی جو تو اچھا ہے نا اس کو اچھی باتیں اچھی لگتی ہیں، اور جس کے من میں چلتا ہی کھوٹ ہے اس کو آپ اچھی بات کرو گے تو اس کو بری لگے گی، اس کو بری بات کرو گے تو اچھی لگے گی۔ یہ کیٹیگریز ہیں، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ پوری کائنات کے اندر کوئی کیٹیگری نہیں ہے صاحب، کون کہاں اچھا ہے اور یہ سارے اچھے ہیں یہ سارے برے، سارا چکر ہی کوئی نہیں ہے، انڈیویجولزم ہے، اور اس کے اندر بس کہیں کسی کردار سے کوئی اچھا ہے، کہیں کوئی کسی کردار سے کوئی اچھا ہے۔ آئیں بیٹھیں ایک پلیٹ فارم کے اوپر، باتیں کریں، لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنے کچھ خیالات بتائیں، اگلے بندوں کے خیالات کو سنیں، ہر ایک بندے کی بات کو سننا چاہیے، صبر سکون کے ساتھ سننا چاہیے، اس کے اندر ہڑبڑ مچانے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب آپ اگلے بندوں کی بات کو سنو گے اور آپ اپنی سنواؤ گے تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی نتیجہ تو نکلے گا، اور اگر نہ بھی نکلا تو پھر باتیں اور صحیح، لیکن بغیر نتیجے کی تو کوئی بات ہوتی بھی نہیں، سولوشن تو ہونا چاہیے۔ یعنی ہم سارے ہیں انسان، اور جو اللہ ہے وہ رب ہے عالمین کا، وہ ہے رب العالمین، وہ کسی رب الخالی مسلمین نہیں ہے، وہ کسی ایک خاص فرقے کا رب نہیں ہے، وہ رب ہے جو تمام جہان کا رب ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ نبی ہیں تمام عالمین کے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے آپ کو پورے جہان، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو نبی آخر الزمان نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں کے لیے۔ تو اب یہ کوئی بندہ نہ سوچے کہ وہ صرف مسلمانوں کے نبی ہیں، بھائی وہ تمام انسانوں کے لیے آئے ہیں۔ اس میں اگر کوئی سمجھے تو ہندوؤں کے لیے بھی ان کے پیغامات ہیں، ان کی تعلیمات ہیں، پڑھیں سمجھیں، اس طریقے سے سیکھیں، باقی جو بھی ہے، یعنی پوری کائنات کے لیے جب ہے تو اس کے اندر سب کے لیے پیغام ہے، لیکن ہم تک وہ تعلیمات پہنچے گی۔ آج کل تو میڈیا ہے، اس کے ذریعے سے آپ کی بات پہنچ سکتی ہے دور، تو ہم کتنی بات کو پہنچا رہے ہیں۔ اور آج آ کے اسلام اخلاقیات کا درس دیتا ہے، اسلام ڈیفنس کا درس دیتا ہے، اسلام رواداری بردرہڈ اس کا درس دیتا ہے، لیکن اس کو امیج ہی کچھ ایسا دنیا کے سامنے اس کا بنایا گیا، ٹیررسٹ قسم کر کے دکھا کے کہ یہ ایسے ہیں ویسے ہیں، مارتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ بھائی ایسا نہیں ہے، لیکن دوسروں سے سنو گے تو تمہیں ایسا ہی نظر آئے گا۔ اسلام کی باتیں کسی اسلام والے سے سنو، اس سے سنو جو اس کے علمبردار ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دیکھ لیں جتنی غزوات آئی ہیں، کسی غزوات کے اندر کوئی ایسا غزوہ آپ کو نہیں ملے گا جس کے اندر کوئی پہل کی گئی ہو، آخری غزوہ تک بھی، یعنی پتہ نہیں کتنے وہ دن تک وہ وہاں محصور کیے رکھا تھا انہوں نے، فوج بھی سب سے زیادہ تھی، اور یہی اعلان تھا کہ آج بھی یہ لوگ اگر جو ہے وہ حق کی طرف آ جائیں، ہم جنگ نہیں چاہتے ان کے ساتھ۔ اور جتنی جنگیں ہوئی ہیں پہل ہمیشہ دشمن کی طرف سے ہوتی تھی، یہاں سے صرف اس کو ڈیفینس کیا جاتا تھا، لیکن اب یہ سارے واقعات ہیں اور انسان کو مل کر سوچنا چاہیے۔ اور اگر کہ اسٹوڈنٹ جو ہمارا طبقہ ہے جو یہ سب پڑھ رہا ہے، اگر وہ ان چیزوں کو نہیں سوچے گا تو کون سوچے گا؟ تو تبدیلی جو آئے گی وہ نیچے والا جو طبقہ ہے، جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو غور و فکر کرنا چاہیے، ان کو سوچنا چاہیے۔ اگر یہ نہیں سوچیں گے تو کہاں سے آئیں گے یہ ملک کے اندر بہتریاں، اور کہاں سے ہم اوپر جا پائیں گے؟ تو اس بات کی ضرورت ہے۔ تو باقی یہاں تک باتیں تو خیر بہت سی ہیں، کرتے رہیں گے تو بہت اوپر نکل جائے گی، لیکن بس اتنا ہی۔ اور ویڈیو اگر آپ کو لگی اچھی تو اس کو آپ کر سکتے ہیں لائک، اور اگر اچھی نہیں لگی تو آپ اس کو کر لیں ڈس لائک، اور کمنٹس میں ضرور لکھیے گا اپنے جو رائے ہیں اس پلے کے بارے میں بھی اور ہمارے بارے میں بھی، یہ اس کے ویڈیو کیسی چل رہی ہیں اور کیسی آپ کو اس سے کچھ سیکھنے کو کچھ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، یا یہ فضول ہے یا کچھ کسی کام کی ہیں، جیسی بھی لگ رہی ہیں، خیر کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اور ویڈیو دیکھنے کا ہمیشہ کی طرح آپ کا بہت بہت شکریہ۔